السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب من لا یحذر الفقیہ کے ساتھ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 پر پہنچ گئے ہیں، اور اس نشست میں ہم تیمم کے بارے میں جانیں گے اور غسل جمعہ اور آداب حمام اور طہارت و زینت کے احکامات ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ہے تیمم۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اور اگر تم مریض ہو اور پانی نقصان کرے یا سفر میں ہو یا تم میں کسی کا پیخانہ نکل جائے یا عورت سے صحبت کی ہو اور تم کو پانی میسر نہ ہو کہ طہارت کرو تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں پر مٹی بھرا ہاتھ پھیر لو۔ خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم لوگوں پر کسی طرح تنگی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھا۔ ساتھ ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ اب ہم حدیث نمبر 212 کی طرف آگے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ زرارہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ مسح سر کے بعض حصے کا اور پاؤں کے بعض حصے کا ہے؟ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اے زرارہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور یہی قرآن میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پورے جسم کو دھونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اور چہرے سے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں تک کو ملایا، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ پھر کلام میں فصل دیا اور کہا کہ اور چونکہ بروسکم کہا اور بے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ مسح سر کے بعض حصے کا کرنا ہے۔ پھر اسی رؤوس کے ساتھ واو پہ حمزہ ہے، رؤوس کے ساتھ ارجلکم الالکعین کو ملا کر کہا، اس سے معلوم ہوا کہ سر کی طرح دونوں پاؤں کے ٹخنے تک بعض حصے کا مسح کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بھی کر دی تھی لیکن لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ یعنی اگر ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر پانی نہ پاؤ تو پاک صاف مٹی پر تیمم کر لو اور اپنے چہروں پر مسح کر لو۔ پس جس کو پانی نہ ملے اس کے لیے وضو کو ہٹا کر غسل کے بعض حصے پر مسح رکھ دیا، اور بعض حصے کے لیے وجوہکم کے با کو رکھا گیا کہ جو بعض کے معنی دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وعیدکم منہ کو ملایا، یعنی کہ اس تیمم میں ان کو بھی شریک کر دیا، اس لیے کہ اس کو علم ہے کہ یہ مٹی ہاتھ کے تھوڑے سے حصے پر لگی ہے، اس لیے یہ پورے چہرے پر نہیں چل سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ایک ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں کہ تم لوگوں پر کوئی حرج واقع ہو، اور حرج کے معنی تنگی کے ہیں۔ اب آئیے حدیث نمبر 213۔ زرارہ کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سفر کے دوران حضرت عمار سے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم جنب ہوئے، پھر تم نے کیا کیا؟ تو عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مٹی پر لوٹ لگائی،
آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو گدھے لوٹ لگاتے ہیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کہہ کر آپ نے زمین کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے اور انہیں مٹی پر رکھا، پھر اپنی انگلیوں اور ہتھیلیوں سے پیشانی کا مسح کیا، پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر آپ نے اس کا اعادہ نہیں کیا۔ پھر آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ لہٰذا اگر کوئی شخص وضو کے بدلے تیمم کرے تو ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے، پھر ان دونوں کو جھاڑے اور ان دونوں سے اپنی پیشانی اور دونوں ابروؤں کا مسح کرے اور اپنے دونوں پشتے دست پر مسح کرے۔ اور اگر غسل جنابت کے بدلے تیمم کرتا ہے تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر دونوں کو جھاڑے اور ان دونوں سے اپنی پیشانی اور دونوں ابروؤں پر مسح کرے۔ اس کے بعد پھر زمین پر دوبارہ ہاتھ مارے اور اس سے اپنے دونوں پشت کف دست پر مسح کرے، پہلے داہنی پشت کف دست پر، پھر بائیں پشت کف دست پر۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 214۔ کہا ہے کہ ایک مرتبہ عبید اللہ بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جب وہ جنب ہوا تو اسے پانی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے اور جب پانی ملے تو غسل کر لے، اور وہ تیمم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ نیز ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو پانی کے کنویں کی طرف سے گزر رہا ہے مگر اس کے پاس ڈول نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر یہ فرض نہیں کہ کنویں میں اترے، اس لیے کہ پانی کا رب بھی وہی ہے جو زمین کا رب ہے، اسے چاہیے کہ تیمم کر لے۔ نیز ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ جنب ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پانی اتنا ہی ہے کہ جو نماز کے لیے وضو کرنے کو کافی ہو، اب وہ وضو کرے یا تیمم کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تیمم کرے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اسے نصف وضو قرار دیا گیا ہے؟ اور جب تیمم کیے ہوئے شخص کو پانی مل جائے اور اسے امید ہو کہ دوسرا پانی بھی مل سکتا ہے، یا اس کا خیال ہو کہ جب چاہیں گے مل جائے گا، لیکن اب ان کا ملنا مشکل ہو گیا، مگر جو ہی اس کی نظر پانی پر پڑی اس کا تیمم ٹوٹ گیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ تیمم کرے، اور اگر اس نے تیمم سے نماز شروع کر دی ہے کہ اتنے میں پانی مل گیا تو اگر اس نے ابھی رکوع نہیں کیا ہے تو نماز توڑے، وضو کرے اور نماز پڑھے، اور اگر اس نے رکوع کر لیا ہے تو پھر اپنی وہی نماز جاری رکھے، اس لیے کہ تیمم بھی تو دو طہارتوں میں سے ایک ہے، اور جس نے تیمم کر لیا پھر پانی مل گیا تو اگر وہ جنب تھا تو غسل کرے، اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے، اور اگر کسی نے تیمم سے نماز پڑھ لی ہے کہ پانی مل گیا اور ابھی اس نماز کا وقت مزید ہے اور اس کی نماز ہو چکی تو اس کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 215۔ زرارہ اور محمد بن مسلم دونوں کا بیان ہے کہ ہم دونوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جسے پانی نہیں ملا اور نماز کا وقت آ گیا، اس نے تیمم کیا اور ابھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ پانی مل گیا، تو کیا اب وہ ان دونوں رکعتوں کو توڑ دے اور قطع کر دے اور وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اپنی نماز جاری رکھے گا، نہ توڑے گا نہ قطع کرے گا، صرف پانی آ جانے کی وجہ سے، اس لیے کہ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا تو تیمم کر کے باطہارت تھا۔ زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اچھا وہ با تیمم تھا اور اس نے 1 رکعت نماز پڑھی تھی کہ اس سے حدث یعنی کہ ری بریکٹ میں لکھا ری صادر ہو گیا اور پانی بھی ہاتھ آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ کر وضو کرے گا اور وہ نماز پڑھے گا جس کو اس نے تیمم کے ساتھ شروع کیا تھا۔ حدیث 216۔ اور عمار بن موسیٰ صاباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وضو کے بدلے غسل جنابت اور عورتوں کے غسل حیض کے بدلے تیمم یہ سب برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حدیث 217۔ اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس کو پھوڑے اور زخم ہو جایا کرتے ہیں اور اسی میں وہ جنب ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، وہ تیمم کرے اور غسل نہ کرے۔ حدیث 218۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص مبتون بریکٹ میں لکھا ہے پیٹ کی بیماری میں مبتلا، شخص مبتون اور کثیر کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کے اعضاء شکستہ ہوں،
تیمم کریں گے، غسل نہیں کریں گے۔ حدیث 219، ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص کو چیچک نکلی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ جنب ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو غسل کرا دیا اور وہ مر گیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے اس کی جان لے لی، انہوں نے کسی سے کیوں نہ پوچھ لیا، اسے تیمم کیوں نہیں کرا دیا؟ ناواقفیت کا علاج تو پوچھ لینا ہے۔ حدیث 220، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو چیچک نکلی ہوئی تھی اور اسی میں وہ جنب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ خود سے جنب ہوا ہے تو غسل کرے گا، اور اسے احتلام ہوا ہے تو تیمم کرے گا، اور جنب شخص اگر ٹھنڈک کی وجہ سے اپنی ذات کو خطرہ محسوس کرے تو تیمم کر لے۔ حدیث 221، اور معاویہ بن میسرہ، میم یہ سین رے ہے، میسرہ نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو سفر میں ہے، اس کو پانی نہیں ملا تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر چلتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی ہے اور اس نماز کا بھی وقت باقی ہے، کیا وہ اپنی اس تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کو کافی سمجھے یا وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وہی تیمم سے پڑھی ہوئی نماز ہوگی، بریکٹ میں لکھا ہے کہ پھر سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بریکٹ کلوز، اس لیے کہ پانی کا رب بھی تو وہی ہے جو مٹی کا رب ہے۔ آئیے اب حدیث نمبر 222 کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاکت میں پڑ گیا، غسل کے لیے پانی موجود نہ تھا اور میں نے عورت سے مجامعت کر لی۔ ان کا بیان ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محمل کے لیے حکم دیا اور ہم دونوں پانی کے ساتھ اس کے پردے میں ہو گئے، اور میں نے بھی غسل کیا اور عورت نے بھی غسل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارے لیے یہ پاک صاف مٹی یعنی کہ اس پر تیمم 10 سال کے لیے بھی کافی ہے، اور جب کوئی شخص حالت سفر میں جنب ہو جائے اور اس کے پاس اتنا ہی پانی ہو کہ جس سے وضو کرے تو وہ وضو نہیں کرے گا، تیمم کرے گا، لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وقت نماز فوت ہونے سے پہلے اس کو پانی مل جائے گا، بریکٹ میں لکھا ہے، اور وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے گا تو تیمم بھی نہیں کرے گا۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، ہم پہنچ گئے ہیں 223 نمبر۔ لکھا ہے کہ اور عبد الرحمن بن ابی نجران نے حضرت ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا کہ 3 افراد کے متعلق جو سفر میں ہیں، ایک ان میں سے جنب ہے، ایک مر گیا ہے اور ایک بے وضو ہے، اور نماز کا وقت آ گیا ہے اور ان کے پاس صرف اتنا ہی پانی ہے کہ جو صرف ایک کے لیے کافی ہو، تو وہ لوگ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جنب والا شخص غسل کرے گا اور میت کو تیمم کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، اور جو بے وضو ہے وہ بھی تیمم کرے گا، اس لیے کہ غسل جنابت فرض ہے اور غسل میت سنت ہے، اور بے وضو شخص کے لیے تیمم جائز ہے۔ اب حدیث نمبر 224 کی طرف ہم آگے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور محمد بن حمران ہے، میم رے الف نون، حمران نہدی، نون ہے دال چھوٹی ہے، اور جمیل ابن دراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قوم کا ایک امام جماعت ہے، وہ جنابت میں مبتلا ہو گیا اور وہ سفر میں ہے، اس کے پاس اتنا پانی نہیں کہ جو اس کے غسل کے لیے کافی ہو گیا، تو جماعت میں کوئی اور شخص وضو کر کے جماعت کو نماز پڑھا دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہی امام جو جنب ہو گیا ہے وہ تیمم کرے گا اور لوگوں کو نماز پڑھائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی اس طرح طاہر بنایا ہے کہ جس طرح پانی کو طاہر بنایا ہے۔ حدیث نمبر 225، اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا کہ جسے جنابت ہو گئی اور ٹھنڈی رات ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگر غسل کیا تو تلف ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے اور جب ٹھنڈک کا خطرہ نہ ہو تو غسل کرے اور اس نماز کو پھر سے پڑھے، بریکٹ میں لکھا ہے بشرطے کہ اس نے خود سے اپنے کو جنب کیا ہو، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر کوئی شخص اس حال میں ہو کہ گیلی مٹی کے سوا اس کو کچھ نہیں مل سکتا تو اسی پر تیمم کرے گا، اس لیے کہ جب اس کے پاس کوئی خشک کپڑا اور کوئی نمدہ بھی نہیں جس کی گرد پر وہ تیمم کر سکے، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذر
کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر کوئی شخص یوم جمعہ یا یوم عرفہ اژدہام کے بیچ میں ایسا پھنسا ہو کہ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے وہ مسجد سے نکل نہ سکتا ہو تو پھر تیمم کر کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور جب وہاں سے واپس ہو تو پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ اور جس شخص کے پاس پانی موجود تھا مگر وہ بھول گیا تھا اور تیمم سے نماز پڑھ لی، پھر اسے نماز کا وقت نکلنے سے پہلے یاد آیا کہ پانی تو موجود ہے، تو وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اور اگر کسی شخص کو مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر احتلام ہو گیا تو وہ اس مسجد سے نکل کر غسل کرے گا، سوائے مسجد الحرام اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس لیے کہ اگر ان دونوں مسجدوں میں سے کسی ایک کے اندر کسی شخص کو احتلام ہو گیا ہے تو وہ وہیں تیمم کرے گا اور اس کے بعد نکلے گا، اس لیے کہ بغیر تیمم کیے وہ اس میں چلے گا بھی نہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اگلے باب کی جانب۔ باب کی ہیڈنگ ہے کہ غسل جمعہ اور آداب حمام اور طہارت و زینت کے احکامات۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں ائمہ کی تعلیمات کے مطابق۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں حدیث نمبر 226 پر، لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بغیر ازار الف زے الف رے کے داخل نہ ہوگا۔ نیز آپ نے زیر آسمان بغیر ازار پہنے نہانے کو منع فرمایا، نیز بغیر ازار پہنے دریا کے اندر داخل ہونے کو بھی منع فرمایا، اور کہا کہ پانی میں بھی اس کے اندر رہنے والے اور اس کے ساکنین ہیں۔ اور روز جمعہ کا غسل مرد اور عورتوں پر سفر حضر ہے زواد رب دونوں میں واجب ہے، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے عورتوں کو رخصت ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کریں یا نہ کریں، پھر لکھا ہے ایک بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے جو شخص سفر میں ہے اور اسے پنشنبہ کو پانی مل گیا اور ڈر ہے کہ روز جمعہ پانی نہیں ملے گا تو کوئی حرج نہیں، اگر روز جمعہ کے لیے پنشنبہ کو غسل کر لے تو پھر اگر روز جمعہ پانی ملے تو غسل کر لے، اور اگر نہ ملے تو پنشنبہ کا غسل ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب ہم آگے حدیث 227 پہ، لکھا ہے چنانچہ روایت کی گئی ہے کہ حسن بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے سے، اور انہوں نے روایت کی اپنی والدہ اور احمد بن موسیٰ علیہ السلام سے، ان دونوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں تھے اور بغداد جانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو پنشنبہ کے دن ہم نے فرمایا کہ تم دونوں کل جمعے کے دن کے لیے آج ہی پنشنبے کے دن غسل کر لو، اس لیے کہ پانی کل کم رہ جائے گا۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ پس ہم نے جمعے کے لیے پنشنبہ ہی کے دن غسل کر لیا، اور روز جمعہ کا غسل سنت واجبہ ہے، اور طلوع فجر سے لے کر زوال کے قریب تک یہ غسل جائز ہے، مگر قریب بزوال افضل ہے۔ اور جو شخص قبل زوال غسل کرنا بھول جائے یا کسی سبب کے چھوڑ دے تو بعد عصر یا ہفتے کے دن غسل کر لے، اور جمعے کی نیت سے ہی غسل اسی طرح جائز ہے، جس طرح نماز جمعہ کے لیے روانگی کی نیت سے جائز ہے، اور اس میں غسل سے پہلے وضو ہوگا۔ اور جمعے کے لیے غسل کرنے والا یہ کہے، ہم یہ عربی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے پاک کر دے اور میرے دل کو پاک کر دے اور میرے غسل کو صاف ستھرا کر دے اور میری زبان پر اپنی محبت مدح جاری کر۔ اب اگلی حدیث کی جانب آگے ہیں 228، لکھا ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غسل جمعہ کرے اور یہ کہے، یہ عربی میں ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوائے، اس اللہ کے وہ اکیلا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے اور مجھے پاک و طاہر رہنے والوں میں شامل کر دے، تو وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک طاہر اور پاک ہو گیا۔ حدیث 229، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم جمعہ کا غسل طہارت ہے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث 230، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے غسل جمعہ کے سبب کے متعلق فرمایا کہ انصار اپنے مال مویشیوں میں کام کیا کرتے تھے، اور جب جمعے کا دن ہوتا تو مسجد میں آتے اور لوگوں کو ان کی بغلوں اور جسموں کی بو سے اذیت ہوتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا حکم دیا، اور اس طرح یہ ایک سنت جاریہ ہو گئی۔ حدیث 231، اور روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فریضہ کی کمی کو نماز نافلہ سے پورا کیا اور فرض روزوں کو
کی کمی کو مستحب روزوں سے پورا کیا اور وضو کی کمی کو روز جمعہ کے غسل سے پورا کیا۔ حدیث نمبر 232، یحییٰ بن سعید احوازی الف ہے واو الف زے چھوٹی ہے نے احمد بن محمد بن ابی نصر سے اور انہوں نے محمد بن حمران سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حمام میں داخل ہو تو اپنے کپڑے اتارتے وقت کہو، ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اے اللہ تو نفاق کا پھندا میرے گلے سے نکال اور مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، اور جب حمام کے پہلے حجرے میں داخل ہو تو یہ کہو کہ اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس کی اذیتوں سے تیری پناہ کا خواہاں ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ اور جب دوسرے حجرے میں داخل ہو تو کہو، ترجمہ اے اللہ تو مجھ سے پلیدگی اور نجاست کو دور رکھ اور میرے بدن اور قلب کو پاک رکھ، اور تھوڑا گرم پانی لو اور اسے سر پر ڈالو اور اس میں سے تھوڑا سا اپنے دونوں پیروں پر ڈالو، اور اگر ممکن ہو تو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نگل جاؤ، اس لیے کہ یہ مثانے کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک ساتھ دوسرے حجرے میں ٹھہرو، اور جب تیسرے حجرے میں داخل ہو تو کہو، ترجمہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آگ سے اور جنت طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ اور گرم حجرے سے نکلتے وقت اس کا ورد کرتے رہو، اور حمام میں ٹھنڈا پانی یا شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ یہ معدے کو فاسد کر دیتا ہے، اور اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ہرگز نہ ڈالو، یہ بدن کو ضعیف کر دیتا ہے، اور جب نکلو تو اپنے قدموں پر ٹھنڈا پانی ڈالو، اور اس لیے کہ یہ تمہارے جسم سے مرض کو کھینچ لے گا، اور تم اپنا لباس پہنو تو یہ کہو، ترجمہ اے اللہ تو مجھے تقوی کا لباس پہنا اور مجھے ہلاکت سے بچا لے۔ پھر لکھا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمام بیماریوں سے محفوظ رہو گے، اور اگر تم ازار پہنے ہوئے ہو تو حمام کے اندر قرآن کی تلاوت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے آواز نہ نکلے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 233 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام حمام میں قرأت قرآن سے منع فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے اس سے منع فرمایا کہ انسان براہ نہ ہو اور قرأت قرآن کرے، اور اگر وہ ازار پہنے ہوئے ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر آ گئے حدیث 234 پہ لکھا ہے ایک مرتبہ علی بن یقطین یہ قاف تو یہ نون نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں حمام کے اندر قرأت قرآن اور نکاح کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں حدیث 235 پہ لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب خدا میں جہاں شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہے اس سے مراد زنا سے حفاظت ہے، سوائے اس آیت کے یہاں مراد یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ اور اب ہے حدیث 236 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مرد مسلم کی شرمگاہ پر نظر کرنا مکروہ ہے، لیکن کسی غیر مسلم کی شرمگاہ پر نظر کرنا ایسا ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ پر نظر کرنا۔ حدیث 237 حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حمام بھی کیا اچھا گھر ہے جو جہنم کو یاد دلاتا ہے اور میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ حدیث 238 نیز امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حمام خانہ بھی کتنی بری جگہ ہے کہ جو پردے کو چاک کرتا ہے، انسان کو برہنہ کرتا ہے اور حیا کو دور کرتا ہے۔ پھر یہاں پر لکھا ہے کہ حدیث اگلی ہے 239 پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حمام خانہ کتنی بری جگہ ہے کہ جو انسان کو برہنہ کرتا ہے اور شرمگاہ کو کھول دیتا ہے، اور حمام خانہ کتنی اچھی جگہ ہے کہ جو جہنم کی گرمی کو یاد دلاتا ہے، اور یہ آداب میں داخل ہے کہ کوئی شخص اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر حمام نہ جائے کہ وہ اس کی شرمگاہ کو دیکھے۔ اب حدیث نمبر 240 لکھا ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زوجہ کو حمام نہیں بھیجتا۔ پھر لکھا ہے 240 یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں 240 کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زوجہ کو حمام نہیں بھیجتا۔ جی بالکل یہ ایسا ہی لکھا ہے، میں نے دوبارہ پڑھ لیا۔
اب ہے 241 حدیث، لکھا ہے کہ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ اطاعت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت اس سے غم و شادی کے مجمع میں اور حمام میں جانے کی اور باریک لباس پہننے کی استدعا کرے اور مرد اسے منظور کر لے۔ اب نیکسٹ حدیث ہے 242، لکھا ہے ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جس نے غسل یوم جمعہ کو بھول کر یا عمدن چھوڑ دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے بھول کر چھوڑا ہے تو اس کی نماز پوری ہے، اور اگر اس نے عمدن چھوڑا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے طلب مغفرت کرے اور اس کا اعادہ نہ کرے۔ پھر 243 حدیث ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حمام میں مسواک نہ کرو اور کرو اس سے گردوں کی چربی پگھل جاتی ہے، حمام میں کنگھی نہ کرو اس سے بال باریک اور کمزور ہو جاتے ہیں، اپنے سر کو مٹی سے نہ دھو اس سے چہرہ بد شکل ہو جاتا ہے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے غیرت چلی جاتی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ بدن کو ٹھیکرے یا جھاوے سے نہ رگڑو، اس سے برس کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور ازار سے چہرہ نہ پونچھو، اس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ اور روایت کی گئی ہے کہ مٹی سے مراد مصر کی مٹی اور ٹھیکرے اور جھاوے سے مراد شام کا ٹھیکرا اور جھاواں ہے، اور حمام میں مسواک کرنے سے دانتوں کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور حمام کے استعمال شدہ پانی بریکٹ میں لکھا ہے غسالہ بریکٹ کلوز سے طہارت کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے حدیث 244 پہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بروز جمعہ تم میں سے ہر ایک اپنی زینت کرے، غسل کرے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے اور استطاعت کنگھی کرے، بہت صاف ستھرے لباس پہنے اور جمعے کے لیے آمادہ ہو، اور اس دن سکون و وقار کے ساتھ رہے اور اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کرے اور حسب استطاعت خیر و خیرات کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بروز جمعہ زمین کی طرف ملتفت ہوتا ہے تاکہ نیکیوں میں اضافہ کرے۔ حدیث 245، حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ حمام میں نہار منہ نہ جاؤ جب تک کچھ کھا نہ لو، حمام میں داخل نہ ہو۔ اب آگے یہ حدیث نمبر 246 لکھا ہے، بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حمام سے نکلے، اپنا لباس پہنا اور امامہ سر پر رکھا۔ اس کا بیان ہے کہ پھر میں نے گرمی ہو یا جاڑا حمام سے نکلتے وقت امامہ نہیں چھوڑا۔ حدیث نمبر 247 لکھا ہے، حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نے فرمایا کہ حضرت امام نے فرمایا کہ حمام کسی دن جانا چاہیے، اس سے گوشت بڑھتا ہے اور روزانہ حمام گردے کی چربی کو پگھلا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 248 لکھا ہے کہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حمام کے اندر جسم پر توئے لام الف تلا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے مالش یا لیپ بریکٹ کلوز ہو گیا کرایا کرتے تھے، جب شرمگاہ کی حد آتی تو تلا کرنے والے سے فرماتے کہ تم ہٹ جاؤ، پھر خود وہاں تلا لگایا کرتے، اور جو شخص خود تلا کرتا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں، جو پوشش کو ہٹا لے اسی لیے کہ نورا خود پوشش ہے۔ اگلی حدیث ہے 249، ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حمام تشریف لائے تو حمام والے نے کہا کہ میں آپ کے لیے الگ انتظام کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن ہلکے پھلکے سامان والا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 250 نمبر پہ کہ عبید اللہ مرافقی میم رے الف فے قاف چھوٹی مرافقی سے روایت کی گئی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں شہر مدینہ میں ایک حمام کے اندر گیا تو حمام کا محتمم ایک بوڑھا شخص تھا۔ میں نے پوچھا اے شیخ یہ حمام کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا حمام ہے۔ میں نے کہا کیا وہ اس میں آیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ جب وہ حمام میں داخل ہوتے تو پہلے اپنے پیڑو اور اس کے آس پاس تلا کرتے پے یہ ڑے واؤ اور اس کے آس پاس تلا توئے لام الف اور حمزہ کرتے، پھر اس پر ازار لپیٹ لیتے، الف زے الف رے لپیٹ لیتے، پھر مجھے آواز دیتے اور میں آپ کے سارے جسم پر تلا توئے لام الف حمزہ کیا کرتا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ وہ چیز جس کو آپ ناپسند کریں گے میں اسے دیکھوں، تو آپ نے اسے دیکھا
ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، نورا خود پردہ ہوتا ہے، نون واو رے ہے، نورا خود پردہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 251 پہ آگئے ہیں، لکھا ہے عبد الرحمن بن مسلم المعروف سعاد سین عین دال، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حمام کے وسطی حجرے میں تھا کہ حضرت ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نورا لگائے اور اس پر ازار پہنے ہوئے داخل ہوئے اور بولے السلام علیکم، تو میں نے جواب سلام دیا اور اس حجرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے جس میں حوض تھا وہاں غسل کیا اور نکل آیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حمام میں ازار پہنے ہوئے ہو سلام کر سکتا ہے، اور جن احادیث میں حمام کے اندر سلام کرنے کو منع کیا گیا ہے وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو ازار پہنے ہوئے نہ ہو۔ اب ہم آ گئے حدیث 252، لکھا ہے حنان بن سدیر، سین پہ پیش ہے اور دال پہ زبر ہے، سدیز ہے میرے خیال ہے، سین دال یہ زے، یا سدیر ہے کیونکہ وہ نقطہ ایسا ہے کہ وہ نقطہ ہے یا پیش ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر پڑھتے ہیں، حنان بن سدیر نے اپنے والد سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد، میرے دادا اور میرے چچا مدینے کے اندر ایک حمام میں گئے تو وہاں کپڑے اتارنے کے حجرے میں ایک صاحب ملے۔ انہوں نے ہم دونوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اہل عراق سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا عراق میں کہاں کے؟ ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ کوفے کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اے کوفے کے رہنے والوں، مرحبا، خوش آمدید، تم لوگ تو یگانے ہو، بیگانے نہیں ہو۔ پھر کہا مگر تم لوگوں کو ازار پہننے سے کیا امر مانے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن پر دوسرے مومن کی شرمگاہ پر نظر کرنا حرام ہے۔ اس پر میرے چچا نے سوتی کپڑے کا ایک تھان یا جس کے 4 ٹکڑے کیے گئے، لکھا ہے کہ ایک تھان کے بعد ورڈ تھا بے ہے یہ جیم دال، بھیجد، یا جس کے 4 ٹکڑے کیے گئے اور ہر ایک نے ایک ٹکڑا لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ حمام میں داخل ہوئے اور ابھی ہم لوگ گرم حجرے میں تھے کہ انہوں نے میرے دادا کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے پیر مرد، تمہیں خضاب سے کس امر نے روک دیا ہے؟ تو میرے دادا نے جواب دیا کہ میں نے ان کی صحبت کو درک کیا، بریکٹ میں لکھا ہے یہاں پہ کہ سمجھا، درک کیا کے بارے میں لکھا ہے، یہاں سمجھا لکھا ہے کہ درک کیا ہے، اور جو مجھ سے اور آپ سے بہتر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون جو مجھ سے بہتر ہے؟ تو میرے دادا نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صحبت میں رہا، وہ خضاب نہیں لگاتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور پسینہ ٹپکنے لگا اور فرمایا کہ تم نے سچ کہا اور اچھا کیا۔ پھر فرمایا کہ اے پیر مرد، اگر تم خضاب لگاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خضاب لگایا ہے اور وہ علی علیہ السلام سے بہتر تھے، اور اگر اسے ترک کرو تو تمہارے لیے علی علیہ السلام نمونہ عمل ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ حمام سے نکلے اور کپڑے اتارنے کے حجرے میں آئے تو ان صاحب کے متعلق دریافت کیا، معلوم ہوا کہ وہ علی ابن ابی الحسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے فرزند محمد بن علی علیہ السلام تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ امام کے لیے یہ روا ہے کہ وہ اپنے فرزند کے ساتھ حمام میں جائیں جو امام ہو، غیر امام نہ ہو، اس لیے کہ امام صغیر سنی اور کبیر سنی دونوں میں معصوم ہوتا ہے، اس کی نظر کسی کی شرمگاہ پر نہیں پڑے گی، خواہ حمام ہو یا غیر حمام۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث نمبر 253، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان کا شمار شرمگاہ میں نہیں ہے۔ 254 حدیث میں لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نورا پاک و صاف کرنے والی چیز ہے۔ حدیث 255 میں لکھا ہے حضرت ابو الحسن بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے جسم کو بالوں سے صاف کر لیا کرو، یہ امر حسن ہے۔ پھر لکھا ہے حدیث نمبر 256 لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نورا لگانا چاہے تو اسے تھوڑا سا لے اور اپنی ناک کے کنارے پر رکھے اور کہے، ترجمہ ہم عربی کا پڑھ لیں، کہ اے اللہ، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل کر جیسا کہ انہوں نے ہم لوگوں کو نورے کا حکم دیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ تو انشاءاللہ تعالی نورا اسے نہیں جلائے گا۔ حدیث 257 روایت کی گئی ہے کہ جو شخص نورا لگا کر بیٹھے ڈر ہے کہ
کا مرض نہ ہو جائے۔ فے تے قاف۔ حدیث نمبر 258 میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مومن کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ ہر 15 دن کے بعد نورہ لگائے۔ حدیث 259 امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 15 دن پر نورہ لگانا سنت ہے، اور اگر 20 دن گزر جائیں تو قرض لے لو، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ اگر تنگ دستی کی وجہ سے نورہ خریدنے کی سکت نہ ہو۔ حدیث 260 پہ پہنچ گئے ہیں، لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ 40 دن سے زیادہ اپنے پیڑو کا بال صاف کرنا نہیں چھوڑے گا، اور جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 20 دن سے زیادہ اسے نہیں چھوڑے گی۔ حدیث 261 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت اپنے پیٹ، اب بریکٹ میں لکھا ہے پیڑو کے بال مونڈے۔ پھر لکھا ہے حدیث ہے 262 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 262 سلام حمام کے اندر اپنے دونوں بغل میں نورہ کا تلا تو لام الف پر حمزہ کرتے اور فرماتے کہ بغلوں کے بال اکھیڑنے سے کاندھے کمزور اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور نگاہ کمزور ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 263 میں لکھا ہے کہ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مونڈنا بال اکھاڑنے سے بہتر ہے، اور اس پر نورہ لگانا بال مونڈنے سے بہتر ہے۔ اور اب ہم میرے خیال ہے کہ ہم اپنی اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی اس ٹاپک کے حوالے سے، اس باب کے حوالے سے مزید کافی احادیث باقی ہیں، اور ان کو ہم اپنی اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔